بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد میں موسم آج بہت اچھا ہے, بارش ہوئی ہے اور پنجاب کے مختلف حصوں میں بھی بارشیں ہوئی ہیں اور موسم کی جو گرمی ہے وہ تلخی جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے. سیاسی موسم بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے اور آج جو فیصلے ہوئے ہیں, جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے بہت سارے جو ٹی وی اینکرز اور بہت سارے ٹی وی چینلز جو بڑی یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے کپتان کو 3 پتہ نہیں صدمے ہوئے, میرے کپتان کو شٹ اپ کال آ گئی, میرے کپتان کو یہ ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنی پوزیشن کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اور وہ جو کچھ وہ کہتے رہے ہیں اب وہ سب کچھ ان کے اپنے منہ پر آنے والا ہے, اس لیے کہ تبدیلی کی ہوائیں تو بڑی ویزیبل ہو گئی ہیں, نظر آنے لگ گیا اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ خان کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اور آج جو فیصلے ہوئے ہیں, آج لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بڑا سخت ایک فیصلہ دیا ہے کہ ان کو کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے, ان کو ہراساں نہ کیا جائے. 8 مقدمات میں ضمانت ہونے کے باوجود پرویز الہی ابھی تک جیل میں ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا گیا ان ہیومن. لیکن پرویز الہی گجرات دا جٹ ڈٹا رہا ہے اپنی جگہ پر اور ہلا نہیں ہے. بڑی بلیک میلنگ ہوئی, بہت کچھ لکھا گیا اور یہ کچھ ایسے ہیں چینل اور ایسے وی لاگرز جو تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں او جی چودھری صاحب کا امیج بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, او جی چودھری صاحب مل گئے ہیں چودھری شجاعت کے ساتھ اور بس جی شافع صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب معاملہ حل ہو گیا ہے. معاملہ حل اسی طرح ہوا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے چودھری پرویز الہی جس جگہ پر کھڑا تھا اور بالکل وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا. اور آج جو جسٹس امجد رفیق صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جو انہوں نے فیصلہ دیا, پورے پاکستان میں اس وقت ایک ان کی پذیرائی ہے. سوشل میڈیا کو دیکھیں, تعریفیں ہو رہی ہیں اور عدلیہ اپنا جو جب فیصلے صحیح ہوتے ہیں, قانون کے مطابق ہوتے ہیں, تو پھر عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ آتا ہے. اچھا جی, ایک تو یہ ہوا اور دوسرا عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گیا. آج 8 مقدمات ہیں وہ دہشت گردی کے اور وہاں پر ان کے وکیل نے کہا کہ ہر مقدمے میں بری ضمانت ہے اور ہم آ گئے ہیں پیش کرنے کے لیے. مقصد کیا ہے ان سارے مقدمات کا؟ ایک عدالت سے دوسری عدالت گھسیٹو, ایک آفس سے دوسرے آفس گھسیٹو اور وہاں پر پھر بیٹھ کر جو بات کرو تو اعصابی طور پر توڑنے کی بات کرو, لوگوں کو بتاؤ. یہ جو سارے آپ کو سوشل میڈیا پر جو نظر آتے ہیں لفافے لفافیاں, وہ بیسیکلی ایک صرف چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب اس جماعت کا مستقبل نہیں ہے, اس جماعت کے آگے تو دیوار آ گئی ہے. اس لیے آپ جائیں ادھر شریف کی طرف, جائیں ادھر جناب زرداری صاحب کی طرف, جائیں مولانا فضل الرحمان کی طرف, یا جائیں وہ جو تحریک استحکام پاکستان ہے. لیکن یہ جو لوگ جس طرح, اور آج جب جے آئی ٹی کے سامنے گئے ہیں عمران خان صاحب تو ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی بھی گئے ہیں اور بہت سارے جو سیاسی ورکرز ہیں. اب دیکھیں وہ اب اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا جب ڈیسیکریشن آف قرآن کے معاملے پر جب احتجاج ہونا تھا تو جو دن دیا تحریک انصاف نے, جماعت اسلامی نے بھی وہی دن دیا اور شہباز شریف بھی مجبور ہو کے اسی دن پر آئے اور پھر جس طرح لوگ نکلے اس دن پر, اور اب ایک جس طرح عدالتیں جو ہیں وہ حق اور سچ کے مطابق انہوں نے فیصلے دینے شروع کیے ہیں. آج توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے آ کر یہ کہا کہ ان کو ٹائم چاہیے اور مقدمے کی سماعت انہوں نے کہا ملتوی کر دیں. اب وہ جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیل پڑی ہوئی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اپیل پڑی ہوئی ہے اور اگلے ہفتے جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ اس پر سماعت ہوگی, فوجی عدالتوں کے حوالے سے سماعت ہوگی. اور میں آج اب آپ کو بتاتا ہوں جو آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کابینہ نے اپنے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ جی اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ اور 120 دنوں میں وہ فیصلہ کریں گی اور کابینہ سے اس کی منظوری لے لی گئی ہے. تو اب جناب یہ آرڈیننس آئے گا. تو اب اگر آپ ایک طرف یہ جو خصوصی اس طرح کی عدالتیں بنا رہے ہیں جو اسپیڈی ٹرائل کی ہیں اور اس میں 120 دنوں کے اندر آپ نے مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے, تو پھر آپ کو دوسری جو عدالتیں ہیں شاید ان کی ضرورت نہیں رہے گی. تو جو حکومت کا کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں
فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس سے ودرا کر رہی ہے اپنے آپ کو، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان وکلاء کی جنہوں نے حکومت کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آئین میں ہر طرح کی گنجائش موجود ہے. فوجی عدالتوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو بڑی احتیاط سے آگے بڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ ایک تو بیرونی دنیا پاکستان پر بڑا اس کا پروپیگنڈا ہوگا اور نیگیٹو اس کی چھاپ ہوگی، اور پھر IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے انہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کو پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں آپ ان پر ہاتھ ہولہ رکھیں. یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یہ نہیں قابل قبول. پھر ایک برادر اسلامی ملک، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کون سا ملک ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ پاکستانیوں کا میں سفیر ہوں گا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آپ ایسا مت کریں، یہ آپ کے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. بتا دیا گیا شہباز شریف صاحب کو. گئے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، 8-10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں انہیں، لیکن کوئی ہائی پروفائل میٹنگ کی ابھی تک خبر نہیں آئی. وہاں سے کوئی ابھی مریم صاحبہ کا ٹویٹ بھی نہیں آیا، اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں آئی. صرف نون لیگ کے رانا ثناء اللہ نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہم نے مانگ لی ہیں ساری تفصیلات، اور ہم ہر حلقے میں نون لیگ پنجاب میں اور مرکز میں الیکشن لڑے گی، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. پھر اپنے ہی بیان کو تھوڑا وضاحت کر کے کہا کہ بہت محدود پیمانے پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. تو اگر نون لیگ اکیلے الیکشن لڑنے کا فیصلہ اس نے کیا ہے تو بھائی جان پھر آپ سمجھ لیں کہ ووٹ کتنے ملیں گے. تو تحریک استحکام پاکستان کو بھی جواب، پیپلز پارٹی کو بھی جواب، مولانا فضل الرحمان کو بھی جواب. وہ تو کہتے ہیں ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے. تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کس چیز کی بنیاد پر وہ یہ بڑھ کے مار رہے ہیں. یہاں پر تو صورتحال جو ہے تمام جماعتوں کی وہ سب کے سامنے ہے. بہرحال تبدیلی کی ہوائیں، ویری انٹرسٹنگ سینیریو، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا، اور اداروں پر، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ عدلیہ ہے، لوگوں کا اعتماد اس پر بڑھے گا. جو کچھ ابھی تاثر ایک دینے کی کوشش کی ہے PDM نے پنجاب میں، وہ ایسا لگ رہا ہے اب چیزیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ جب کیئر ٹیکرز آئیں گے، جب اس حکومت کی میعاد پوری ہوگی، تو جو کچھ اس کے بعد ہوگا اس میں پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف ہوگا، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پاکستانی عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے، اور کوئی کسی قسم کا یہ امپریشن نہیں ہوگا کہ کسی خاص گروپ کی حمایت کی جا رہی ہے. جس کو خلق خدا چاہے گی یہ ادارے اسی کے ساتھ جائیں گے، وچ از ویری جو کہ بہت ایک خوش آئند بات ہے. اب توشہ خانہ کیس آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، اس کے بعد پولیس JIT آپ دیکھ لیں، ہر طرف سے خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جو ظلم اور ناانصافی کا دور تھا وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ ٹلنے والا ہے، اور حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. جانے سے پہلے ایک بات میں پھر یہ کہہ دوں کہ بڑے ابھی بھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر، او جی یہ ہو گیا، او جی وہ ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا پیش کریں گے آ کے. لیکن میں ان تمام میرے وہ بڑے محترم احباب ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اتنا جھوٹ مت بولیں کہ کل آپ کو منہ چھپانا اپنا پڑے اور لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہو جائے. اور تھوڑی حق سچ کی بات کریں. یہ جو بیٹھ کے آپ منجن ڈالتے ہیں، اس میں ایک مرغوبہ ملا کے تو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں آپ کو بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے، کپتان کے ساتھ یہ ہو گیا، کپتان کے ساتھ یہ ہو گیا، اور پتہ نہیں وہ جو اس ملک دنیا لوٹ کر اپنے پیٹ بھر لیے جنہوں نے اور یہاں سے بھاگ گئے، وہ اب جناب اپنے آپ کو پھر دوبارہ پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ساری سچویشن کی جو ذمہ داران ہیں، اس اکانومی کی بربادی کے جو ذمہ داران ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نجات دہندہ ہوں گے. جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد.